کامیابی کے وظیفے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتوں کا ماننے کا دین ہے، منانے کا دین نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو منانے کا دین مان لیا ہے کہ اس دن کو منا لیتے ہیں، اس دن کو منا لیتے ہیں، اس ایونٹ کو منا لیتے ہیں، رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں، عیدوں کو منا لیتے ہیں، مختلف راتوں کو منانا شروع کر دیا ہم نے، حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا۔ اسلام میں جو لاکھوں کے حساب سے تسبیحاں آپ کو لوگ دے دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار ہے، جو کوانٹٹی وائز اذکار ہے، جو اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ پڑھنے کو بولا ہے، وہ ہے 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 ٹائم اے ڈے، یس، نفل نمازیں جتنی بھی کی جائے اتنی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ وہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو میں آج کچھ وظیفے شیئر کروں گی جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتے ہیں۔ اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا، ایک بات یاد رکھیے، انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے۔ میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں اور جس چیز کو چاہوں چھوڑ دوں۔ اسلام از ناٹ دا سیلڈ بار اور اے بفے، کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے میں اس کو اٹھا لوں اور جو چیز مجھے پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں۔ ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، نمازیں بھی پڑھنی ہے، ناچ گانا بھی کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 50-50 دین نہیں چلے گا، یہ بفے کا کنسپٹ اسلام میں نہیں چلے گا۔ سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ، اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، فرائض پورا کرنا۔ نوافل کی بات نہیں کر رہی، فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کاؤنٹر کوشچن پوچھا کہ تم کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں پہ جاڑیاں ہی جاڑیاں ہوں، تو تم کس طرح سے گزرو گے اس راستے سے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سنبھال کے سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا، کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے جو میرے کپڑے کو پھاڑ دے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ہے تقوی۔ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو، گناہ سے کانشیس رہو، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، یہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیار سے سمجھایا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں راستہ دکھا دیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علام الغیوب، اور تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا۔ اور سبحان اللہ، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی سورۃ علاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک کمرہ ہے، اس کا اگر دروازہ ہے تو یہ آلریڈی اس کا مخرج ہے۔ امیجن کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہوں جس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتا ہے، مینس کہ ایگزٹ بنا دیتے ہیں، جہاں سے میری لائف میں اس کو آرام سے سوائپ کر کے نکل جاؤں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مئی کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص یہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو شخص، جو انسان بھی، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا عرب ہے، جو بھی ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ المخرج، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو،
چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ کہ میری جو زندگی ہے آگے کہاں جائے گی، مجھے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے، مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام آسان ہے، اور ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہیں کہ آئی لو یو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ سٹیٹمنٹ سننے کے لیے۔ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز کہ آئی لو یو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر اس انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں متقی سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا میں اور آپ کوشش نہیں کریں گے تقوی اختیار کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں متقیوں کے ساتھ ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، ہی نوز ایوری تھنگ۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ متقی کے بھی قریب ہیں؟ کیونکہ اس کی دو قسمیں، ایک عام ہے، ان کی قربت عام ہونا جو ہر بندے کے ساتھ ہونا، ان کے دلوں کو راز کو جانتا ہے۔ ایک اسپیشل ساتھی ہونا، وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا، تمہارے دکھوں کا میں ازالہ کر دوں گا۔